सामीन کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پجاری اور اس کے 3 4 مشٹنڈے ساتھی جو سب کے سب RSS کے غنڈے دکھائی دے رہے تھے اس سے ایودھیا کے تازہ حالات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ نعمان نے انہیں خوب مرچ مسالے لگا کر تازہ حالات کی جانکاری دی اور بتایا کہ رام مندر بن کر رہے گا اور بہت جلد سرکار بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ سب نے مل کر سرکار کو گالیوں سے نوازا اور پنڈت جی مہاراج کو وشرام یعنی آرام کروانے کے لیے آشرم کے VIP کمرے کے دروازے کھول دیے۔ وشرام سے پہلے انہوں نے نعمان کو بھوجن کروا دیا تھا۔ صبح صبح تازہ پوڑیاں اور حلوہ کھانے سے نعمان کی آنکھوں میں نیند ہلکورے لینے لگی تھی۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور لمبی تان کر سو رہا۔ پجاری اور انتظامیہ کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ لمبا سفر کر کے آیا ہے اور 2 راتوں سے سو نہیں سکا، اس لیے کسی نے اسے دوپہر تک ڈسٹرب نہ کیا۔ دوپہر کے بعد اس نے اشنان کیا اور پجاری کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں بھوجن پر RSS کے مقامی بلوائی اس کے منتظر تھے۔ پجاری نے انہیں اطلاع کر دی تھی کہ ایودھیا سے بڑی مہان شکتی والے پنڈت برج موہن ان کے ہاں براجے ہیں۔ نعمان نے انہیں اپنا یہی نام بتایا تھا۔ RSS کے غنڈوں کو اپنے استقبال کے لیے یہاں موجود پا کر ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل میں شدید نفرت کے جذبات پیدا ہوئے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ اسے ابھی ایسی کئی مشکل صورتحال سے گزرنا تھا۔ پانچوں غنڈوں نے پنڈت جی مہاراج کہتے ہوئے اس کے چرن چھوئے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ پنڈت برج موہن کے لیے انہوں نے خصوصی بھوجن بنوایا تھا۔ دیسی گھی کے تڑکے والی دال اور سبزی کے علاوہ بطور خاص کڑا پرشاد اس کے سامنے دھرا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد اتنے موقوی کھانے سے نعمان کو اپنی توانائیاں بحال ہونے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس کے لیے ہندی زبان کے خصوصی کورس اور اس کی ہندو دھرم سے متعلق دلچسپی آج بھرپور انداز میں کام آ رہی تھی۔ پجاری جی نے ان کے سامنے کھانا پروسا اور RSS والوں نے کریت کریت کر اس سے ایودھیا کے حالات جاننا چاہے۔ نعمان کو ان لوگوں کی مسلمانوں سے نفرت کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے تمام جوابات ان کی توقعات کے عین مطابق دے کر ان سب کو بڑا خوش کر دیا تھا اور اب وہ سب اسے دیوتا کے سمان جاننے لگے تھے۔ ان کے لیڈر چانکیا پرشاد نے نعمان کو رات کو اپنے گھر ہونے والے ہون میں شمولیت کے لیے بنتی کی تھی، جو نعمان نے بادل نخواستہ قبول کر لی کیونکہ وہ اس مرحلے پر ان لوگوں کو اپنے تئیں معمولی شک بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابتدائی مراحل میں وہ کسی بھی نئے خطرے کو دعوت دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ RSS والے تھوڑی دیر کے بعد پجاری جی سے پنڈت جی مہاراج کو ہون کروانے کا وعدہ لے کر واپس چلے گئے اور نعمان دوبارہ پجاری جی کی سوالات کی زد میں آ گیا۔ پجاری جی شاید کسی چھوٹی جاتی کے پجاری تھے۔ انہوں نے براہمن پنڈت اور وہ بھی ایودھیا کے پنڈت کو اپنے ہاں موجود پا کر ان کی سیوا کا اتنا زیادہ اہتمام کر دیا تھا کہ اب نعمان کو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر وہ یہاں اور کچھ دن ٹھہر گیا تو ضرور پکڑا جائے گا۔ اس کے پروگرام میں تو آج رات کو ہی یہاں سے نکل کر اتر پردیش کی طرف عازم سفر ہونا شامل تھا، لیکن فی الوقت وہ یہاں سے بھاگ کر اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دہلی میں اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ ہائی کمیشن میں ملازمت کرنے والے ایک ہندو کلرک کے گھر ہون میں شرکت کی تھی اور اب زندگی میں دوسری مرتبہ ایسا کرنے جا رہا تھا۔ نعمان کو اعتماد تھا کہ ان لوگوں کو خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ شاید اس نے آج کے لیے ہی ہندی کے خصوصی کورس کیے تھے۔ رامائن اور گیتا کے کئی اشلوک اسے ازبر تھے جو اس نے بھی ابھی سے دل ہی دل میں دہرانے شروع کر دیے تھے۔ پجاری نے اپنی موجودگی میں اسے جل گاتری کے رام مندر میں بھگوان کے درشن کروائے اور انہیں شہر ساتھ جانے کی دعوت دی، جو نعمان نے قبول کرنے سے معذرت کی کیونکہ اس نے رامائن کا پاٹھ کرنا تھا۔ پجاری جی کا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن انہوں نے نعمان کو کچھ سمے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سارا سمے اس نے اپنے کمرے میں اخبارات کے مطالعے میں گزارا۔ یہ اخبار اسے پجاری جی کے کمرے سے ملے تھے جنہیں وہ یہاں لے آیا تھا۔ اخبارات نے جہاز کے اغوا کی خبر بڑے سنسنی خیز انداز میں شائع کی تھی، لیکن ابھی تک اس نے کسی اخبار میں اپنے فرار کا اشتہار نہیں دیکھا تھا جس سے اسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ راہ کے اس کے متعلق کیا عزائم ہیں۔ اخبارات نے اپنے بہادر سینکوں کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کی تھیں۔
جنہوں نے پاکستان کی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں اغوا ہونے والے اس جہاز کو نہ صرف ہائی جیکروں سے نجات دلائی بلکہ بڑی بہادری سے ہائی جیکروں کو بھی مار ڈالا۔ اخبارات نے ہائی جیکروں کے پاکستانی شناختی کارڈز بھی شائع کیے تھے اور کسی نے یہ سوال اٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا کہ دنیا کے ایسے کون سے گدھے ہائی جیکر ہیں جو اپنے شناختی کارڈ اپنی جیبوں میں ڈال کر جہاز اغوا کرتے ہیں۔ شام کی پوجا کے بعد جب وہ پجاری جی کی میت میں چانکیا پرشاد کے گھر پہنچا تو وہاں پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ چانکیا پرشاد کی ماتا جی عورتوں کے ہجوم میں ہون کنڈ کے پاس خاصی نمایاں دکھائی دیں۔ عورتوں کے ہجوم کے درمیان ایک پنڈت جی بیٹھے منتر آلاپ رہے تھے اور ان کے سامنے ایک لمبی دیوار چانکیا پرشاد کے خاندان کے تمام سورگ باش چوکھٹوں میں لٹکے ہوئے تھے، جن کی تصاویر کے چوکھٹوں پر تازہ گیندے کے پھول چڑھائے گئے تھے۔ ایک طرف الماری نما طاق پر دیوی دیوتاؤں کے چھوٹے چھوٹے پیتل اور کانسی کے مجسمے سجائے گئے تھے۔ تمام دیوی دیوتاؤں کے سامنے پیتل کی چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں مٹھائی اور حلوے کا پرشاد موجود تھا۔ یہاں موجود تمام عورتیں اور مرد بڑے خشوع و خضوع سے پنڈت کے ساتھ ساتھ مختلف منتر الاپنے میں مصروف تھے۔ ان کی آمد پر سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ شاید چانکیا پرشاد نے اس کا غائبانہ تعارف کروا دیا تھا اور لوگ پہلے ہی سے ایودھیا سے آئی اس مہمان ہستی کے دیدار کو بےتاب ہوئے جاتے تھے۔ سب سے پہلے چانکیا پرشاد نے آگے بڑھ کر اس کے چرن چھوئے، جس کے بعد خواتین ایک دوسرے کو دھکے دے کر اس کے قدموں کو چھونے لگیں۔ تین چار عورتوں نے تو اس کے سامنے باقاعدہ ڈنڈوت یعنی سجدہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ نعمان ذہنی طور پر اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے اگر تیار نہ ہوتا تو اسے خاصی مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ استغفار کا ورد کرتے ہوئے اپنے چرن چھونے والوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں آشیرواد دیا اور مزید الجھن سے بچنے کے لیے پہلے سے منتر الاپتے پجاری کے نزدیک ہون کھنڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ پجاری نے اس کے نزدیک آنے پر اس کے چرن چھو کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور سمگری کا تھال اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ نعمان نے چٹکی بھر سمگری لی اور ہون کنڈ میں پھینک دی۔ سمگری کی خوشبودار دھوؤں کا بھبوکا اس کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا۔ نعمان نے بمشکل چھینک روکی، زور سے سواہا کا نعرہ لگایا اور تھالی آگے بڑھا دی۔ اس کے ہاتھ سے نکل کر سمگری کی اس تھالی سے عورتوں نے لپک لپک کر سمگری کی چیونٹیاں بھری اور سواہا کا جاپ کرتے ہوئے ہون پر پھینکنے لگیں۔ سارا کمرہ خوشبودار دھوئیں سے بھر گیا۔ نعمان نے پجاری کے منتروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے انداز سے آوازیں ملا کر الاپ شروع کیا کہ کوئی اندازہ نہ لگا پایا۔ تمام حاضرین یہی سمجھ رہے تھے کہ پنڈت برج موہن کو تمام منتر زبانی یاد ہیں۔ اس اذیت ناک پوجا کے اختتامی لمحات میں ایک خوبصورت سانولی سی کنیا گیندے کے پھولوں کی کیسری پتیوں سے بھری ایک خوبصورت چنگیر لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور وہاں موجود تمام مہلاؤں میں مٹھی بھر بھر کر پتیاں تقسیم کرنے لگی۔ یہ سارا گورکھ دھندا چانکیا پرشاد کے ہاں تیسرا بچہ ہونے کی خوشی میں پھیلایا گیا تھا۔ چانکیا پرشاد نے اپنی پتنی کو پنڈت برج موہن جی مہاراج کے سامنے پیش کر دیا، جو گود میں بچہ اٹھائے اس کے چرن چھونے کے بعد اب بچے کو اس کے قدموں میں لٹا رہی تھی۔ نعمان نے بچے کو اٹھایا، اس کا ماتھا چوما اور اس کی ماں کو آشیرواد دیا، جو بچے کو گود میں لیے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ اس کا سوبھاگیو یعنی خوش قسمتی تھا کہ ایودھیا سے آئے پنڈت جی نے ان کے ہاں ہون کھنڈ میں شمولیت کی تھی۔ عورتوں نے اپنی مٹھیوں میں دبائی گیندے کی پتیاں ماں بیٹے پر ڈالنا شروع کر دی تھی۔ چاروں طرف گیندے کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ منتر الاپنے والے پجاری نے ماں اور پتر کو سوبھاگیہ ہونے کا آشیرواد دیا، جس کے بعد چانکیا پرشاد کی بنتی پر نعمان نے بھی یہی عمل دہرایا، جس پر عورتوں اور مردوں نے مل کر شری رام جی کی جے کے نعرے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بھجن گانے والوں کی باری آئی، جنہوں نے ڈھول تاشے بجا بجا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے خوب پیسے سمیٹے، اور رات گئے یہ محفل جب اپنے اختتام کو پہنچی تو نعمان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ چانکیا پرشاد کے گھر والوں نے ان کے لیے خصوصی بھوجن تیار کر رکھا تھا، جس کو کھانے کی ہمت اب اس میں نہیں تھی، لیکن اس نے دل بڑا کر کے دو چار پھلکے اور کچھ کھچڑی زہر مار کر ہی لی۔ چانکیا پرشاد اپنی گاڑی میں اسے رام مندر تک چھوڑنے آیا تھا۔ واپسی پر اس نے نعمان سے بار بار یہی التجا کی تھی کہ وہ جب کبھی جل گاؤں آئے ان کے ہاں آنے کا کشٹ ضرور کرے۔ نعمان نے نہ صرف بڑی خوش دلی سے اس کی یہ التجا مان لی تھی، بلکہ اسے بھی ایودھیا آ کر اپنا مہمان بننے کی دعوت دی تھی۔ رکشے والے کو اپنا بتایا ہوا ایڈریس اس نے چانکیا پرشاد کو بھی دے دیا تھا۔
یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ماضی قریب میں ایودھیا کا دورہ کر چکا تھا اور وہاں کے حالات کی مکمل خبر رکھتا تھا، ورنہ جس شدت سے اس سے ایودھیا سے متعلق سوالات کیے جا رہے تھے، نعمان کے لیے ان کے جوابات دینے ممکن نہ رہتے۔ پجاری کی میت میں وہ اپنے کمرے تک آیا، جہاں پجاری رات دیر گئے تک اس کی سیوا میں جتا رہا۔ اس نے پجاری سے کہہ دیا تھا کہ وہ کل صبح چلا جائے گا۔ پجاری نے اس کی اگلی منزل دریافت کی تھی۔ نعمان کا پروگرام تو کچھ اور تھا، لیکن اس نے اپنے عقیدت مندوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنی اگلی منزل کھانڈوا بتائی۔ کھانڈوا مدھیہ پردیش کے سرحد پار کرنے کے بعد اتر پردیش کا پہلا شہر تھا جو اپنے مائی کالکا مندر کی وجہ سے خصوصی شہرت رکھتا تھا۔ اس وجہ شہرت کا علم بھی نعمان کو یہاں موجود لوگوں سے باتیں سننے کے بعد ہی ہوا تھا، اور اس نے فی الوقت اسے ہی اپنی اگلی منزل بتا کر ان لوگوں سے جان چھڑانے کی ٹھانی تھی۔ میز کے گرد وہ بدروحوں کی طرح بیٹھے تھے، چاروں ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے بس چلنے پر ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ آشیش کمار کے دونوں ہم مرتبہ تھے، البتہ تیسرا ڈی جی آپریشن تھا جو ان سب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ڈی جی آپریشن آدھے گھنٹے سے تینوں کی بک بک سن رہا تھا، اور اب اسے باقاعدہ فرسٹریشن ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہرا کر خود کو بری الذمہ قرار دینے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ ڈیم اٹ، اس نے مکہ میز پر مار کر انہیں مخاطب کیا، کیونکہ تینوں اس طرح ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے جیسے ان کے علاوہ یہاں اور کوئی موجود نہیں۔ سر، آشیش کمار چونکا، میرا خیال ہے کہ آپ یہاں تینوں کے علاوہ بھی اور کوئی موجود ہے، اس نے اپنا غصہ بامشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سوری سر، تینوں نے باری باری معذرت کی۔ آپ سینئر لوگ ہیں اور کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں؟ ہم یہاں ایک دوسرے کو مورود الزام ٹھہرانے یا اپنی اپنی صفائی دینے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، سمجھے آپ؟ اس نے قریباً چیختے ہوئے کہا۔ سوری سر، سوری سر۔ آشیش کمار کم از کم ڈی جی آپریشن کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سر، میری گزارشات پلیز سن لیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماتھر نے کچھ کہنا چاہا۔ نو، بہت کچھ سن لیا میں نے، اب آپ لوگ میری بات غور سے سنیں، اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آشیش کمار زیر لب مسکرایا۔ ماتھر کو ڈانٹ پڑنے پر وہ خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ مسٹر آشیش کمار، ڈی جی نے اپنا رخ آشیش کمار کی طرف کیا تو ماتھر کی خواہ بتیسی باہر آ گئی۔ سر، آشیش کمار نے دل ہی دل میں ماتھر کو بڑی سی گالی دے کر بظاہر ڈی جی کو ہمتن گوش ہونے کا احساس دلایا۔ میں اس آپریشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہوں، ٹوٹل واش، اس نے انٹیلیجنس کی مخصوص اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا۔ تعمیل ہوگی سر، بھاٹیا نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور اس مرتبہ یہ کمان آپ کریں گے مسٹر ماتھر۔ اس نے ماتھر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور آشیش کمار کو یوں لگا جیسے یہ انگلی سیدھی اس کے کلیجے میں اتر گئی ہو۔ ماتھر کے لیے تو بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا، اس کے لیے اس آپریشن کی کمان اتنی اہم نہیں تھی جتنی یہ بات کہ ڈی جی نے اسے آشیش کمار پر اہمیت دی ہے۔ یس سر، ماتھر اپنی جگہ سے تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا۔ ماتھر صاحب پلیز ابھی بیٹھیے، آشیش کمار نے کچھ اس انداز سے کہا کہ ڈی جی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو رہے تھے۔ یہ ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ڈی جی نے بلائی تھی، جس کا مقصد ہر اس نشان کو مٹانا تھا جس کے ذریعے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ان کے اس منصوبے تک پہنچے۔ وہ لوگ کوئی ایسا نشان باقی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جہاں سے ان کے سری لنکا ایئر لائن کا جہاز اپنے بندوں کے ذریعے ہائی جیک کروانے کے ثبوت مل سکیں۔ ماتھر وہیں سے سیدھا ایئرپورٹ گیا تھا جہاں ایک خصوصی پرواز کھٹمنڈو جا رہی تھی، اور اس کے لیے اس میں پہلے سے سیٹ ریزرو کروائی جا چکی تھی۔ کرنل حامد کے جہاز کی لینڈنگ سے بامشکل 1 گھنٹہ پہلے ایئر انڈیا کی یہ فلائٹ کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر اتری تھی۔ چونکہ یہ شیڈول سے ہٹ کر تھی، اس لیے مقامی عملے کو اسے ہینڈل کرنے کے لیے خاصا تردد کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ اتنا بڑا نہیں تھا، یہاں محدود فلائٹ آپریشن ہوتے تھے۔ اے ٹی سی کو نیپال کی وزارت دفاع کی طرف سے بامشکل 2 گھنٹے پہلے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ایک انڈین ڈیلیگیشن کھٹمنڈو آ رہا ہے۔ انہیں ہنگامی انتظامات کرنے پڑے تھے۔ وہ تو خیریت گزری کہ فار ایسٹ کی ایک فلائٹ کسی وجہ سے کینسل ہو گئی تھی اور انہوں نے ایئر انڈیا کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا، ورنہ اضافی بندوبست 2 گھنٹے میں ممکن ہی نہیں تھے۔ کرنل حامد معمول کی پرواز سے آئے تھے۔ پاکستانی ایمبیسی کی ایک کار انہیں لے آئی تھی۔ اس کار کی ایمبیسی سے روانگی، کرنل حامد کا اس میں سوار ہونا اور اس کا منزل تک پہنچنا ایک ایک پل کی مانیٹرنگ راہ کر رہی تھی۔ گزشتہ دنوں نیپال سے ایک جہاز ہائی جیک ہونے کے بعد
انہوں نے کمزور نیپالی حکومت کو بلیک میل کر کے یہاں ایسی مراعات حاصل کر لی تھی جس کے بعد ان کا دن دناتے پھرنا باہر صورت ممکن تھا۔ بھارتی حکومت نے سری لنکا ایئر لائن کی فلائٹ کے ہائی جیک ہونے کی ذمہ داری بھی نیپالی حکومت کے کھاتے میں ڈال کر انہیں اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی، جبکہ نیپال کی وزارت دفاع نے ہر طرح اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ اس فلائٹ کے ہائی جیک ہونے میں نہ تو نیپال کی انتظامیہ کی کوتاہی شامل ہے اور نہ ہی اس میں دور دور تک آئی ایس آئی ملوث ہے۔ بھارت کے متعلق وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن یہ بات وہ جان گئے تھے کہ جہاز کے اغوا کی جعلی کارروائی بھارتی ایجنسی ہی کا کارنامہ ہے۔ اس سلسلے میں نیپالی انٹیلیجنس کی طرف سے جو رپورٹ وزارت خارجہ کو دی گئی تھی اسے بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر دبا دیا گیا تھا۔ نیپالیوں کے لیے یہ امر باعث تشویش تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کھٹمنڈو کو محض اپنی انا کے لیے میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ وہ یہاں پاکستانی سفارتکاروں اور پاکستانی مفادات کے خلاف سرگرم عمل رہتے تھے، اور جب پانی سر سے گزرنے لگتا تھا تو بادل نخواستہ پاکستانی ایجنسی کو بھی جوابی کارروائی کرنا پڑتی۔ لیکن آج تک پاکستانیوں کی طرف سے نہ تو نیپال کے لا اینڈ آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی کارروائی کی گئی تھی جس سے نیپالی حکومت ان کے خلاف نوٹس لے۔ کھٹمنڈو کے اسٹیشن کمانڈر اشوک کو یہ اطلاع تو مل گئی تھی کہ اسلام آباد سے کوئی مہمان پاکستانی ایمبیسی آیا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس سوال کا جواب انہیں ابھی نہیں ملا تھا۔ پی آئی اے کی فلائٹ سے آنے والے اس مسافر کی شناخت ایک عام مسافر کی حیثیت ہی سے کی جا سکتی تھی، کیونکہ جو پیسنجر لسٹ یہاں موجود تھی اس میں کسی سفارتکار کا ذکر نہیں تھا۔ بہت چالاک لوگ ہیں۔ اشوک کمار نے سگریٹ کا لمبا کش لے کر دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے ماتھر سے کہا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا تھا۔ ماتھر یہاں خود آپریشن کلین اپ کی نگرانی کرنے آیا تھا۔ اسے عرصہ بعد آشیش کمار کے خلاف کارکردگی دکھانے کا موقع ملا تھا، جسے وہ ضائع کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ مقامی اسٹیشن کمانڈر را اشوک کی طرف سے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ اشوک نے انہیں ہمیشہ بہترین رزلٹ دیے تھے، اور اس کی اطلاع یہی تھی کہ نعمان کے غائب ہونے کے بعد سے ابھی تک پاکستانیوں کی طرف سے کوئی خاص کارروائی دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی، لیکن ماتھر کے لیے اس بیان پر یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ گزشتہ 22 سال سے پاکستانی ڈیسک سے مختلف حیثیتوں میں وابستہ رہا تھا اور یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ یہ لوگ کہیں ادھار رکھنے کے قائل نہیں رہے۔ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی طرف سے جارحیت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن بھارتی جارحیت کا وہ بھرپور جواب ضرور دیتے تھے۔ اس عمل میں تاخیر تو ممکن تھی، لیکن یہ بات ممکن نہیں تھی کہ پاکستان اپنے انتہائی اہم انٹیلیجنس آفیسر نعمان کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی اور پاکستانی مفادات پر ہونے والے اس اوچھے حملے کا جواب نہ دے۔ ضرور یہ لوگ ایکٹیو ہوں گے اشوک، اس نے نادیدہ خطرے کا احساس کرتے ہوئے کہا۔ آبویسلی سر، اشوک نے مختصر جواب دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماتھر سے بحث کا دروازہ کھولے، کیونکہ ماتھر اس کا پرسنل باس بھی تھا اور آج کل اس کی فائل بھی ماتھر ہی کے میز پر پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دونوں کھٹمنڈو ایئرپورٹ کے مسافروں کی آمد والے لاؤنج میں لگے سیکیورٹی کیمرے سے لی گئی فلم دیکھ رہے تھے، جو نیپال اور بھارت کے درمیان سفارتی غنڈہ گردی کے ذریعے طے پانے والے معاہدے کے تحت نیپال انتظامیہ نے انہیں فراہم کی تھی۔ یہ پی آئی اے کی فلائٹ سے آنے والے مسافروں کی فلم تھی۔ اس فلائٹ سے 38 پاکستانی کھٹمنڈو آئے تھے، جبکہ غیر ملکیوں کی تعداد ان سے زیادہ تھی۔ گو کہ کیمرے نے تمام مسافروں کی آمد کو ریکارڈ کیا تھا، لیکن ان میں سے پاکستانیوں اور غیر پاکستانیوں کی الگ الگ شناخت ممکن نہیں تھی۔ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ یہ فلم اپنے ہیڈ کوارٹر بھیج کر وہاں سے رپورٹ حاصل کرتے۔ اس میں بھی 3-4 دن ضرور لگ جاتے۔ صرف ایک امید تھی کہ ماتھر طویل عرصے سے پاکستانی ڈیسک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے بیشتر ممبرز کو شناخت کر سکتا ہے۔ ماتھر نے اب تک 10-12 مرتبہ فلم چلتے چلتے روک کر بعض مسافروں کی تصاویر نمایاں کر کے بھی دیکھی تھی، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی تھی۔ بالآخر اس نے فلم روک دی۔ ٹھیک ہے، دے دو، اس نے اشوک سے کہا، اور اشوک نے وہ فلم شکریہ کے ساتھ نیپالی سیکیورٹی کے اس آفیسر کو دے دی جو ان کی درخواست پر یہ فلم دکھانے کے لیے لایا تھا۔ فلم نیپالی سیکیورٹی آفس میں محفوظ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ماتھر سے بریفنگ لے رہا تھا۔ اس نے ماتھر کو یہاں موجود اپنے اہم ایجنٹوں اور ان کے کام کی نوعیت سے تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا اور اب اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ یہ شاہد میاں والی ٹریول ایجنسی میں ہوتی ہے نا سمانتھا؟ ماتھر نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ یس سر، اشوک چونکا۔ ٹریول ایجنسی تبدیل کر لو، ماتھر نے ہدایت کی۔ لیکن سر، پاکستانی ایمبیسی والے اسی سے ٹکٹیں بنواتے ہیں۔
اشوک نے اپنی دانش میں اسے بڑی اہم اطلاع دی تھی۔ اب نہیں بنوائیں گے، بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، انہیں اب تک علم ہو گیا ہوگا کہ تم لوگ کہاں کہاں دسترس رکھتے ہو۔ ماتھر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یس سر۔ اشوک کے لیے اس کی کسی بات کا نہ میں جواب دینا ممکن نہیں تھا، حالانکہ وہ سمانتھا سے الگ ہونا پسند نہیں کرتا تھا۔ سمانتھا ایسی نمکین اور گرم لڑکی اسے زندگی میں دوبارہ جانے کب ملتی۔ اور ہاں، ماتھر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ان دونوں کو ختم کر دو۔ اس کے آخری فکرے نے اشوک کے اعصاب پر بم پھینک دیا۔ وہ وضاحت طلب نظروں سے ماتھر کی طرف دیکھ رہا تھا، سمانتھا اور شاہد میاں دونوں کو۔ میں کوئی کلو نہیں چھوڑنا چاہتا ان لوگوں کے لیے۔ اس نے الفاظ چباتے ہوئے اشوک کی طرف دیکھا۔ رائٹ سر۔ اشوک نے کندھے اچکاتے ہوئے دراصل خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے علم ہے اس لڑکی نے بہت کام کیا ہے ہمارے لیے، آئی ایم سوری۔ تم تو جانتے ہو کہ اٹس ڈیم بزنس، یہ بڑا خطرناک کھیل ہے مسٹر اشوک۔ ماتھر کسی حد تک اشوک کی اندرونی کیفیات کو سمجھ رہا تھا۔ رزلٹ کب چاہیے سر؟ اشوک نے پیشہ ورانہ انداز اپنایا۔ وہ اس مرحلے پر کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو، کل رات سے پہلے مار ڈالو ان دونوں کو۔ میں صبح میں فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں، میری واپسی کے بعد تم جاب ختم کر لینا۔ ماتھر نے فیصلہ کن لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، اوکے سر۔ اشوک اب نارمل تھا۔ میں چلتا ہوں۔ ماتھر کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ انڈین ایمبیسی کی طرف جا رہا تھا۔ سمانتھا معمول کے مطابق اپنے فلیٹ پر تھکی ہاری پہنچی تھی۔ اسے ہمیشہ دیر ہو جاتی تھی، کبھی کام کی زیادتی کی وجہ سے اور کبھی اپنی سوشل مصروفیات کی وجہ سے۔ جس بلڈنگ میں وہ رہتی تھی، یہاں کے مکینوں کو کبھی اس بات سے غرض نہیں رہی تھی کہ وہ کب آتی ہے اور کب جاتی ہے۔ یہاں زیادہ تر ملازمت پیشہ لوگ رہتے تھے جو اپنے اپنے مسائل میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کے متعلق کچھ جاننے کی مہلت ہی انہیں نہیں ملتی تھی۔ ٹیکسی والے نے اسے بلڈنگ کے سامنے اتار دیا تھا اور اب وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ جب سے سری لنکا ایئر لائن ہائی جیک ہوئی تھی، گو کہ سمانتھا سے کسی نے کچھ دریافت نہیں کیا تھا، لیکن ایک بے نام سا خوف مستقل اس کے دل و دماغ پر ڈیرے جما چکا تھا کہ وہ اس کھیل کی پرانی کھلاڑی تھی۔ 5 سال سے وہ راہ کے لیے کام کر رہی تھی اور اسے اچھی طرح اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستانی سفارتکار کے لیے راہ نے بطور خاص اس کے ذریعے اس ہائی جیک ہونے والی فلائٹ کا ٹکٹ کیوں بنوایا تھا۔ ابھی تک پاکستانی ایمبیسی والوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ صرف پہلے دن نیپالی انٹیلیجنس کے کچھ لوگ ان کے آفس آ کر ان کا ریکارڈ چیک کر گئے تھے۔ انہوں نے نعمان کے ٹکٹ سے متعلق تمام اطلاعات محفوظ کر لی تھیں اور سمانتھا پر کوئی شک ظاہر نہیں کیا تھا۔ شاہد میاں سے تو انہوں نے کچھ خاص سوالات بھی نہیں کیے تھے، صرف معمول کی باتیں دریافت کی تھیں کہ وہ کتنے عرصے سے پاکستانی ایمبیسی کے لوگوں کے لیے ٹریول ایجنٹ کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہیں اس بات کا تو پہلے سے علم تھا کہ کھٹمنڈو کی زیادہ تر غیر ملکی سفارت خانے شاہد میاں ہی کے گاہک ہیں۔ ان کے سوائے یہاں بمشکل 2-3 اور ٹریول ایجنٹ تھے، باقی تو سب ٹریول ایجنسیوں والے مختلف ایئر لائنوں کے لیے سب ایجنٹ کے طور پر ہی کام کر رہے تھے۔ نیپالی انٹیلیجنس والے چلے گئے، لیکن سمانتھا مطمئن نہیں تھی۔ اسے بار بار کوئی نادیدہ طاقت اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ وہ ایجنسیوں کی چیک لسٹ پر موجود ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے تو اسے کبھی کبھی اچانک یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ اس نے اپنے طور پر تعاقب کرنے والے کو دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کبھی کبھی اسے خود پر غصہ بھی آتا، لیکن پھر وہ خود ہی یہ سوچ کر مطمئن ہونے کی کوشش کرتی کہ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاز ہائی جیک ہونے کے بعد سے آج تک حیرت انگیز طور پر اشوک نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے گزشتہ 4-5 روز سے اسے فون کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، حالانکہ اب سمانتھا اس کی جسمانی ضرورت بنتی جا رہی تھی۔ دونوں عموماً ویکینڈ اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ سمانتھا نے خود کبھی اس سے فون پر رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، گو کہ اس کے پاس اشوک کے رابطہ نمبر موجود تھے، لیکن جہاز ہائی جیک ہونے کے بعد تو اس نے بطور خاص یہ احتیاط کی تھی کہ کسی بھی دوست کو خود فون نہ کرے۔ بزنس کال اس کی مجبوری اور نوکری کا حصہ تھی اور اس سے وہ الگ نہیں رہ سکتی تھی۔ آج بھی جب وہ ٹیکسی میں اپنے آفس سے اس طرف آ رہی تھی تو اسے نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی ٹیکسی کے آگے پیچھے چلتی کاروں میں سے کسی ایک کار کے ذریعے اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس نے احتیاطاً بلڈنگ سے قریباً 1 فرلانگ دور ہی ٹیکسی والے کو فارغ کر دیا۔ اگر کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا تو ضرور وہ اس کے پیچھے پیدل آئے گا اور سمانتھا اسے دیکھ لے گی۔ یہی تھی اس کی سوچ اور منصوبہ بندی۔ اچانک بادل اتنی زور سے گرجا کہ سمانتھا گرتے گرتے بچی۔
یہاں آج کل موسم کے تیور بڑی ہی تیزی سے بدل رہے تھے۔ اچانک ہی بادل آتے، بجلی کڑکتی اور چھاجوں می برسنے لگتا۔ سرد اور گیلی ہوا کا تھپیڑا اس کے منہ پر لگا تو اسے احساس ہوا کہ بارش بھی زور پکڑنے والی ہے۔ سمانتا نے اپنا چھاتا باندھ لیا اور پھونک پھونک کر قدم دھرتی اپنے فلیٹ کی طرف چل دی۔ بلڈنگ کی سیڑھیوں تک پہنچنے سے پہلے اس نے 3-4 مرتبہ رک کر اطراف کا محتاط جائزہ لیا۔ شاید اس طرح اسے تعاقب کرنے والا دکھائی دے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ سمانتھا کو اب خود پر غصہ آنے لگا۔ جانے کیوں یہ وہم اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بلڈنگ تک پہنچتے پہنچتے بارش نے زور پکڑ لیا تھا۔ اسی رفتار سے ہوا بھی چل رہی تھی اور سمانتا کو شدید سردی اپنی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے معمول سے کچھ زیادہ ہی تیزی کے ساتھ سیڑھیاں طے کیں۔ وہ جلد از جلد اپنے فلیٹ میں پہنچ کر ہیٹر کے سامنے بیٹھنا چاہتی تھی۔ اسے معمول سے کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی تھی۔ سمانتھا نے اپنے ہاتھ کا دستانہ اتار کر چابیوں کے گچھے سے ایک چابی منتخب کر کے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ راہداری میں حسب معمول سناٹا طاری تھا۔ صرف راہداری کے آخری کونے میں ایک زرد بلب روشن تھا۔ یہاں سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کبھی تھا ہی نہیں۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور اندر کی لائٹ آن کرنے کے بعد دروازے کو اندر سے اچھی طرح لاک کرنے کے بعد وہ اپنے ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ لائٹ اس نے جیسے ہی آن کی اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے ایک اجنبی گود میں پستول رکھ کر بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ ویلکم مس سمانتھا۔ سمانتھا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قوت گویائی خوف نے سلب کر لی ہو۔ وہ بدقت تمام خود کو سنبھال رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے سردی اور خوف سے کپ کپاتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ فی الوقت تو تم مجھے دوست سمجھ سکتی ہو۔ جلد ہی تمہیں اس بات کا علم بھی ہو جائے گا کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اجنبی نے جواب دیا۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ سمانتھا ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اوہ، آئی ایم سوری کہ میں اس طرح تمہارے کمرے تک پہنچا ہوں، لیکن یہ تمہاری حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ اگر میں تمہارے آفس میں یا معمول کے طریقے سے یہاں تم سے ملتا تو تمہارے دوست فوراً تمہیں مار ڈالتے۔ اوہ، میرا خیال ہے تمہیں سردی لگ رہی ہے۔ ہیٹر چلا لو۔ دراصل میں تمہاری اجازت کے بغیر ہیٹر نہیں چلا سکتا تھا۔ مجھے تو اس طرح یہاں آنے پر بھی افسوس ہے، لیکن مجبوری سمجھو۔ اجنبی نے یہ باتیں اتنے یقینی انداز میں کہی تھیں کہ سمانتھا خود کو نارمل محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ہیٹر کا سوئچ آن کر دیا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ اجنبی نے ایک کرسی ہیٹر کے نزدیک رکھ کر اسے اشارہ کیا اور سمانتھا کسی سحر زدہ معمول کی طرح وہاں بیٹھ گئی۔ اجنبی نے پستول اپنی جیکٹ میں رکھ لیا تھا اور اس کے سامنے کھڑکی کے نزدیک کھڑا ہو کر اس سے بات کر رہا تھا۔ دیکھو سمانتھا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ اگر تم میرے سوالات کا صحیح جواب دے دو تو میں اسی طرح واپس لوٹ جاؤں گا، لیکن دوسری صورت میں مجھ سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہ کرنا۔ اس نے سمانتھا کو بڑے نرم لہجے میں بات کی تھی، لیکن اس کی بات میں چھپے خطرے کو سمانتھا نے محسوس کر لیا تھا۔ کون ہو تم؟ سمانتھا نے قدرے نارمل ہونے پر پوچھا۔ میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں اور اب میری درخواست ہے کہ مجھ سے کوئی اور سوال نہ کرنا۔ صرف میں جو بات پوچھوں کوشش کر کے اس کا صحیح جواب دینا۔ اور ہاں، یہ بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے۔ اجنبی نے کہا۔ پوچھئے۔ سمانتھا اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارا چاہتی تھی۔ تم نے پاکستانی سفارتکار نعمان کی سیٹ ہائی جیک ہونے والی فلائٹ میں کس کے کہنے پر بک کروائی تھی؟ اس نے سمانتھا کے بالکل قریب آ کر اور اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سمانتھا گڑبڑا کر رہ گئی۔ پہلا ہی سوال بڑا خطرناک تھا۔ کسی کے کہنے پر نہیں؟ انہیں جلدی جانا تھا اور کسی فلائٹ میں جگہ نہیں تھی۔ سمانتھا نے جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ تم شاید انگریزی اچھی طرح نہیں سمجھتی۔ اچانک ہی اس نے پستول نکال کر اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ سمانتھا پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بامشکل تھوک نگلا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے۔ سرد اور ریڑھ کی ہڈی میں اتر جانے والے لہجے میں کہا گیا۔ سمانتھا کو سارا جسم شل ہونے کا احساس ہوا۔ وہ میرا مطلب ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اجنبی نے پستول اس کی کن پٹی سے ہٹا لیا اور اب اسے دوبارہ نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہم لوگ خواتین کا احترام کرتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ البتہ تمہیں گولی ضرور مار دوں گا اگر تم نے دوبارہ غلط بیانی کی۔ اس مرتبہ اس نے جانے کس انداز سے بات کی کہ سمانتھا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ کوئی نادیدہ قوت اسے بار بار اس بات کا احساس دلا رہی تھی
کہ اگر اس نے اس شخص کی بات نہ مانی تو وہ واقعی سمانتھا کو مار ڈالے گا۔ یہ بات وہ جان گئی تھی کہ اجنبی اس کی اہمیت سے آگاہ ہے۔ سمانتھا نے اس مصیبت سے پیچھا چھڑانا زیادہ مناسب جانا اور اسے سب کچھ بتا دیا، لیکن روتے ہوئے خود کو بے گناہ ثابت کرتی رہی۔ اور یہ تھی بھی حقیقت، وہ راہ کے لیے کام ضرور کرتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بے ضرر سی اطلاع کے ذریعے اتنا بڑا طوفان بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ پاکستانی ایمبیسی والے اس سے بڑا حسن سلوک کرتے تھے، اسے بطور خاص سفارت خانے کی تقریبات میں بلایا جاتا تھا، اور کبھی کسی نے اس سے کوئی ناجائز حرکت یا ناشائستہ بات نہیں کی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ باقاعدہ رونے لگی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ تم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے سمانتھا، اجنبی نے بڑے ناصحانہ انداز میں کہا۔ آئی ایم سوری، سمانتھا نے معذرت کی، واقعی وہ شرمندہ تھی۔ تم یہ بات نہیں جانتی کہ انہوں نے جہاز کو اپنے لوگوں سے ہائی جیک کروایا، بے گناہ مسافروں کی جان لی، اور جس کے لیے اس سارا گھڑا پھیلایا تھا وہ پھر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اجنبی نے کہا۔ مسٹر نعمان بچ گئے نا؟ سمانتھا نے اچانک ہی خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، اور یہی بات تمہارے حق میں خطرناک ہے۔ دیکھو سمانتھا، ہم کسی ملک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کسی بھی دوست ملک کے لیے لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا نہیں کرتے، لیکن یہ تمہارے دوستوں کا مسئلہ نہیں۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے نیپال جیسے پرامن اور دوست ملک کے لیے کتنے خطرناک مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ اجنبی نے اسے سمجھایا۔ آئی ایم سوری، سمانتھا کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسی فکرے کی تکرار کرتی رہے۔ سمانتھا، اب وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اچانک ہی اس نے سمانتھا کے نزدیک آ کر یہ بات کہی اور سمانتھا لرز کر رہ گئی۔ کیوں کیوں؟ اس نے خوف، بے بسی اور تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ ان کا پلان فیل ہو گیا ہے اور اب وہ اپنے خلاف ہر ثبوت مٹا دیں گے۔ تم سب سے بڑا ثبوت ہو سمانتھا۔ اجنبی کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی جب فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سمانتھا نے اجنبی کی طرف چونک کر اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ فون اٹینڈ کرو سمانتھا، لیکن میری درخواست ہے میری موجودگی کی اطلاع نہ دینا۔ سمانتھا نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف لائن پر شاہد میاں کی بیوی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سمانتھا کا دل دہل گیا۔ ہیلو ہیلو، کیا بات ہے بھابھی آپ؟ اس کی بات نامکمل ہی تھی جب دوسری طرف سے روتے روتے مسز شاہد میاں نے کہا، سمانتھا، کسی نے شاہد میاں کو گولی مار ڈالا ہے۔ سمانتھا کے ہاتھ میں فون گرتے گرتے بچا۔ بمشکل وہ سنبھلی اور بمشکل ایک دو باتیں کرنے کے بعد فون رکھ دیا۔ فون رکھ کر جب وہ اجنبی کی طرف گھومی تو خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اجنبی کو کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے پوچھنا زیادہ مناسب نہ جانا۔ کسی نے شاہد میاں کو مار ڈالا؟ خوفزدہ اور سہمی ہوئی سمانتھا نے کہا۔ میں نے تو تمہیں ابھی بتایا ہے سمانتھا کہ وہ تمام ثبوت ختم کریں گے۔ اجنبی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں پولیس کو، سمانتھا سے ڈھنگ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہ کرنا سمانتھا، یہاں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ۔ اجنبی نے اسے سمجھایا۔ میں کیا کروں؟ او مائی گاڈ، انہوں نے شاہد میاں کو مار ڈالا، او مائی گاڈ۔ وہ بہت سراسیمہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم نارمل ہو جاؤ سمانتھا، میں تمہارے لیے کافی بناتا ہوں، پلیز نارمل ہونے کی کوشش کرو۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے شریفانہ انداز میں کہی کہ سمانتھا اسے اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھنے لگی۔ ڈرائنگ روم کے سامنے سمانتھا کے کچن میں اس نے کافی سیٹ سے کافی تیار کی۔ اس دوران اس نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر سمانتھا کی طرف نہیں دیکھا، جو وہاں سے صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن سمانتھا کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ شاہد میاں سے وہ کچھ دیر پہلے ہی الگ ہوئی تھی اور اب وہ مارے گئے۔ شاہد میاں کی موت کی اطلاع نے اس کے اعصاب توڑ ڈالے تھے۔ وہ بالکل خالی الدماغ ہو کر رہ گئی تھی۔ فی الوقت اسے اس اجنبی سے زیادہ اور کوئی اپنا ہمدرد دکھائی نہیں دیا۔ اجنبی نے کافی کا مگ تیار کر لیا تھا۔ اس نے اونچی آواز سے اس کے لیے شوگر دریافت کی اور سمانتھا کے لیے مگ لے کر آ گیا۔ دوسرا مگ اس نے خود تھام رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، کافی مجھے تیار کرنی چاہیے تھی۔ سمانتھا کو افسوس سا ہوا۔ نو پرابلم، اجنبی نے کہا۔ تم اطمینان سے کافی پیو۔ میں کیا کروں؟ بیچارے شاہد میاں، سمانتھا نے بمشکل دو گھونٹ حلق میں اتارنے کے بعد سوال کر دیا۔ کافی نے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو قدرے ڈھیلا کر دیا تھا۔ ایک راستہ ہے میرے پاس تمہارے لیے، اجنبی نے، جو اب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اس سے کہا۔ کیا؟ سمانتھا نے اس کی طرف بڑی امید بھری نظروں سے دیکھا۔ دیکھو سمانتھا، اب یہ ملک تمہارے لیے محفوظ نہیں رہا۔ تم جانتی ہو ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔
अजनबी की बात बेचैन समांथा ने काट दी। जानती हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। शाहिद मियाँ की मौत के बाद मेरा यहाँ रहना मुमकिन भी नहीं। अगर तुम हमारे साथ ताउन करो तो तुम्हें यूरोप के किसी भी मुल्क में भेजा जा सकता है। अजनबी ने उसे अचानक ही ऑफर कर दी। क्या चाहते हो मुझसे? उसने संभल कर पूछा। सच, बस एक मर्तबा तुम अपना सारा सच रिकॉर्ड करवा दो। अजनबी ने उसकी आंखों में झांका। अचानक ही कॉल बेल की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। समानता पर घबराहट तारी हो गई। उसने अजनबी की तरफ बड़ी रहम तलब नजरों से देखा। दरवाजा एहतियात से खोलना, मैं यहाँ मौजूद हूँ लेकिन किसी को नहीं बताना। बेफिक्र रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अजनबी ने बामुश्किल इतना कहा और अपना कॉफी वाला मग वहां से उठाकर एक कोने में छुपा दिया। खुद को पर्दे के पीछे इस पोजीशन में छुपाया कि अंदर वाले उसके बराह रास्त निशाने की जद पर होते। उसने इशारे से समानता को तसल्ली देकर दरवाजे की तरफ भेजा। समानता ने दरवाजे के की होल से देखा, बाहर अशोक खड़ा था। उस पर फिर घबराहट तारी हुई लेकिन हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। हेलो डार्लिंग, अशोक ने उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही कहा, लेकिन अचानक ही एक और शख्स जो शायद इस पोजीशन में खड़ा था कि उसे दिखाई न दे अंदर घुस आया। ये कौन है? समानता ने खौफजदा होकर पूछा। अपना बंदा है डार्लिंग, कम ऑन। अशोक समानता को अपने बाजुओं के हिसार में जकड़कर ड्राइंग रूम तक ले आया। उसका हमराही भी दोनों के पीछे आ गया। उसकी शक्ल ऐसी खौफनाक थी कि समानता को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। क्या कर रही थी? अशोक की शक्ल में आज उसे अपना कातिल साफ दिखाई दे रहा था। कुछ नहीं, समानता खौफजदा थी। अच्छा भाई, ज्यादा सस्पेंस शायद मुनासिब ना हो, अशोक ने कहा। देखो समानता, एक मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना है कि तुमने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और दूसरी बुरी खबर यह है कि अब तुम्हें मरना होगा। उसने आखिरी बात इतने सफाक लहजे में मुस्कुराते हुए कही कि समानता का दिल धक से रह गया। क्या? वो बमुश्किल हकलाई। ओ डार्लिंग, प्लीज बी नॉर्मल, हमारा काम मुश्किल ना करो। समानता डार्लिंग, बात यह है कि एजेंसी ने तुम्हारे कत्ल का हुक्म दिया है। ये लोग तो तुम्हें फौरन मार देना चाहते थे लेकिन मैंने सोचा इतनी जल्दी भी क्या। भाई, तुम्हारा दोस्त हूं ना। अच्छा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। इसे देख रही हो ना, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। अशोक इस तरह नॉर्मल लहजे में मजे ले लेकर बात कर रहा था जैसे उसे किसी बड़े इनाम की खुशखबरी दे रहा हो। अशोक, तुम मुझे। समानता को अपने बदन से जान निकलने का एहसास हुआ। हाँ, आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन अब यह नागुजीर है। अच्छा, हम तुम्हें इस तरह मारना चाहते हैं कि ये मौत खुदकुशी लगे। तुम प्लीज हमारे साथ ताउन करना। नाइस बेबी, हमेशा की तरह। हैं? प्लीज। अशोक किसी साइको की तरह बातें कर रहा था। समानता को खौफ और बेबसी ने यह भी भुला दिया था कि कोई यहाँ मौजूद है। अशोक के साथी ने बिजली की सी फुर्ती के साथ छत से लटके पंखे से रस्सी बांधकर नीचे लटका दी थी। ये फंदा अपने गले में डाल लो। अशोक ने उसकी तरफ देखते हुए पिस्तौल निकाल लिया। समानता फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अपना सारा जिस्म फालिज जदा महसूस हो रहा था। चल साली, इतनी देर क्यों लगा रही है? उसके साथी ने एक बड़ी सी गाली देकर समानता की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन अचानक ही अशोक के पिस्तौल वाले हाथ पर गोली लगी और एक चीख उसके मुंह से निकली। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसके हाथ से खून का फुवारा उबल रहा था। अजनबी सामने आ गया। उसने अपने पिस्तौल पर साइलेंसर लगाया हुआ था। अशोक और उसका साथी हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे, इससे पहले कि उन्हें सूरत हाल की समझ आती। अजनबी ने अपनी जगह खड़े खड़े घूमकर जोरदार जर्ब अपने पिस्तौल के दस्ते से अशोक के साथी के सर पर लगाई, जो धड़ाम से जमीन बोस हो गया। अशोक के मुंह से अभी एक ही गाली निकल पाई थी कि अजनबी ने वही अमल उसके साथ दोहराया और वो जमीन चाटने लगा। समानता फटी फटी आंखों से यह सारा मंजर देख रही थी। अभी तक वो इस सदमे से मुकम्मल संभल नहीं पाई थी। अपना जरूरी सामान और कागजात पैक कर लो। अजनबी ने काम मुकम्मल होने पर उसकी तरफ देखकर बड़े इत्मीनान से कहा। ये? समानता ने बामुश्किल एक लफ्ज कहकर दोनों की तरफ इशारा किया। भूल जाओ इन्हें, हमारे पास वक्त कम है। प्लीज समानता, अजनबी ने कहा, और समानता को जैसे अचानक होश आ गया हो। जान बच जाने और खुद को महफूज करने के एहसास ने उसे नॉर्मल कर दिया। वो अजनबी का मतलब समझ गई थी। बड़ी तेजी से उसने अपने लिए दो बैग तैयार किए जिनमें उसके तमाम जरूरी कागजात और दीगर चीजें महफूज थीं। दोनों बैग अजनबी ने उठाए और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। अजनबी ने बाहर निकलकर उसके अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक किया और दोनों सीढ़ियों के रास्ते बाहर आ गए। सारी बिल्डिंग पर सन्नाटा तारी था। बारिश ने अचानक जोर पकड़ा था। इसके साथ ही हवा के तेज झक्कड़ भी चल रहे थे।
دونوں بلڈنگ کے برآمدے تک آئے۔ یہاں رک کر اجنبی نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اسے 2-3 مرتبہ جلایا اور بجھایا۔ سمانتا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے جلد ہی سمجھ آ گئی کہ اجنبی نے شاید اس طرح اپنے کسی ساتھی کو سگنل دیا ہے، کیونکہ دوسرے ہی لمحے ایک کار ان کے قریب آ کر رک گئی۔ اجنبی نے دونوں بیگ کار کی پچھلی سیٹ پر رکھے، سمانتھا کو دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار اندھیری اور طوفانی رات میں کھٹمنڈو کی سڑکوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ان کا رخ کسی مضافاتی علاقے کی طرف تھا۔ اس سفر کا اختتام قریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہوا۔ اجنبی نے دوبارہ بیگ تھامے اور دونوں ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں پہنچ گئے، جو پہاڑی کے کونے میں بنا ہوا اور دوسروں سے الگ تھلگ دکھائی دیا۔ کار انہیں اتار کر چلی گئی۔ ان کی آمد پر پہلے سے منتظر ایک مؤدب نیپالی نے دروازہ کھولا اور دونوں محفوظ ہو گئے۔ اجنبی نے اسے بیڈ روم، کچن اور دوسرے کمرے دکھا دیے، اسے نارمل رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اس کے محفوظ ہونے کا احساس دلایا۔ خدا جانے اس کے لہجے میں کیا تیقن چھپا تھا کہ سمانتھا بالکل مطمئن ہو گئی۔ صبح جب اجنبی گھر سے جانے لگا تو سمانتھا نے اچانک ہی پوچھ لیا، آپ کا نام؟ تم مجھے حامد کہہ سکتی ہو۔ اچھا، خدا حافظ، اب شام کو ملیں گے، اجنبی نے کہا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔